میں نے کہا جو بندہ اپنے نام کی آئیڈینٹی اپنے شوہر کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے لڑائی نہیں ہوتی، کامیاب ہو تم. اور بیٹے اس طرح رہنا. آپ یقین کریں کہ اگلے دن وہ انور بی بی تھی، انور صاحب تھے اور ان کی مسز تھی، نام مجھے بھول گیا ان کا. 2 دن کے بعد انہیں کچھ بھی نہیں تھا، کہنے لگے گلا خراب ہے یہ ہوا. تو میں پرچی لکھ رہا تھا، اس عورت نے اپنا نام مسز انور. میں کہ کیوں؟ میں کہہ کر تھک گیا ہوں، آپ نے آج تک اپنا نام ہی چینج نہیں کیا. کہتی ہے کل پتہ نہیں آپ نے کیسی بات کی، میں نے سوچا کہ میں کا شکار ہوں. میں نے آج کے بعد مسز انور، ہمارے گھر میں لڑائی بھی ختم ہو گئی، ہم سکون ہے. تو ڈاکٹر بھی ایک آئیڈیل ہوتا ہے، تربیت گاہ ہوتی ہے. نہ میں نے سگریٹ اپنے کلینک پر چلائی، نہ غلط کام ہونے دیا، نہ ہی بد اخلاقی. میرے کلینک میں عملہ نہ سگریٹ پیے، نہ گالی دے سکتا ہے، نہ بدتمیزی کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں جب جو بندے یہاں سے جائیں انہیں پتہ چلے ایک اچھی جگہ سے آئے ہیں، ہم اگر ایک دوسرے کو اور کچھ نہیں دے سکتے تو اخلاق کا صدقہ جاریہ تو دے دیں. تو یوں پھر جو بندہ اخلاق کے ساتھ رہتا ہے وہ حسن پرست تو ہوگا. تو یہ حسن پرستی وراثت میں بھی آئی ہے. ویسے اخلاق بھی تو ایک حسن کی ایک شکل ہے نا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ 1983 کی بات ہے، کافی پہلے کی، کہ آپ شاعری کے سلسلے میں اتنے آگے نکل گئے تھے، آپ کے تعلقات بھی ملک بھر کے شاعروں سے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ آپ نے بہاولپور میں 3 روزہ ادبی کانفرنس کرائی تھی. بالکل یاد ہے، جس میں میرا خیال ہے کوئی 350 کے قریب پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے وہاں. تو یہ ایک ہائٹ تھی 1983 میں، جب آپ نے یہ جو اپنا شاعری کا جو ایک یوں کہیے کہ شعور ہے وہ اتنا ڈیولپ ہو گیا تھا کہ اتنے لوگ آپ کے پکارنے پر آ جاتے تھے. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بڑا گیپ شاعری کے حوالے سے آپ نے اپنی زندگی میں اپنے پورے شعور کے ساتھ ڈالا کہ یہ ساری جو ایکٹیویٹیز تھیں اس پر آپ نے ایک بریک لگائی. اور وہ بریک جو آپ نے لگائی وہ اس لیے لگائی کہ اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی، 4 ماشاءاللہ آپ کے بیٹے ہیں. تو آپ نے ان کی تربیت کے لیے میری معلومات ہیں کہ آپ نے یہ اپنی شاعری کا سارا سلسلہ اس پر بہت بڑی یوں کہیے کہ قدغن خود اپنی جانب سے عائد کی. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ چونکہ میں خود بھی شاعر ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ راستہ اپنانے کے بعد اور اتنا آگے جانے کے بعد اس کو چھوڑنا یا اس پر بریک لگانا بے حد مشکل کام ہوتا ہے. یہ آپ کیسے کر پائے؟ میں عرض کروں کہ 1983 میرا پیک لیول تھا. میں اسٹوڈنٹ تھا 4th ایئر کا، 3rd ایئر کا نہیں 4th ایئر کا یا فائنل ایئر ایسے تھا. تو ڈاکٹر نواز کاوش اس وقت میرے خیال ہے مڈل یا میٹرک کر چکے تھے. تو میں نے کہا یار وہ فنکشن کرنا ہے، میں مشاعرہ کرانا، میں تقاریب کیا کرتا تھا. تو اس نے کہا یار کوئی تنقیدی اجلاس بھی ساتھ کر لیتے ہیں یہ وہ. بہرحال میں نے پلان کیا ایک ہی بندے نے کہ میں نے 3 روزہ سیمینار کرنا ہے، طے کر لیا. 200 روپے میری جیب میں تھے. میں چلا گیا شہاب صاحب کے پاس. میں نے انہیں کہا سر یہ میں کارڈ چھپوا لایا ہوں، 8 دن کے بعد مشاعرہ ہے، تو 8 دن کے بعد یہ 3 روزہ سیمینار ہیں، تو آپ میری مدد کریں، سب کو کہیں. انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ بچے یہ 200 مجھ سے بھی لے، سب کو ٹیلی گرام کر کے یہ فنکشن نہیں ہوتا. اس وقت ٹیلی گرام ہوتے تھے. میں نے انہیں ایک ہی بات کی، میں نے کہا سر یا تو میں ادب میں رہوں گا اگر یہ فنکشن کامیاب ہو گیا، ورنہ ادب سے نکل جاؤں گا. ویسے جلال میں آ گیا. میں سیدھا گیا کمشنر صاحب کے پاس. وہ ہمارے فنکشنوں میں کبھی کبھی آتے تھے. وہ فٹ بالر تھے اور بڑے اچھا ذوق تھا. میں نے کہا سر وہ 3 روزہ سیمینار کر رہے ہیں تو اہل ادب کی خواہش ہے کہ آپ اس کی سرپرستی فرمائیں. وہ کہتے میں کی کرنا، میں تو فٹ بالر. میں نے کہا سر آپ کا سایہ رہے، بس ہم باقی کام ہم خود کر لیں گے، آپ سے کوئی پیسے نہیں لیتے، کوئی فنڈ نہیں چاہیے. ان کا اچھا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو میں نے کہا سر آپ ہمیں 9 کھانے دلوا دیں کہیں کسی جگہ سے، اسپانسر کروا دیں. اسپانسر ملوں سے فلاں. ایک انہوں نے آرٹ کونسل سے کیا، ایک انہوں نے کینٹ سے کیا، بسم اللہ فیکٹری وغیرہ وغیرہ. یہ اور دوسری سر بات یہ ہے کہ مشاعرے کی صدارت آپ نے فرمانی ہے. تیسری سر ہمیں ہوٹل کروا دیں. اچھا اب باقی کیا بچتا تھا؟ انہوں نے سارے ہوٹلوں کا انہوں نے کہا کہ بھئی اچھا فلاں ہوٹل فلاں، سب کو انہوں نے بک کر دیا. کرنے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ اور کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا سر باقی کچھ نہیں.
باقی ہم کر لیں گے. اچھا ان کے ذہن میں تھا جو شاعر وغیرہ آئیں گے ان کو پیسے بھی دینے ہوں گے. بالکل بالکل. اب یوں ہوا کہ اس کا تحرک ضیاء الحق کی کانفرنس تھی. اچھا وہ جو کراتے تھے اہل قلم کانفرنس، ہمیں نہیں بلایا تو ہم جذبات میں آ گئے. ہم نے کہا ہم اپنی کرتے ہیں، اہل قلم ہیں. اہل قلم. تو اس کا یہ ہوا سر کہ ہم نے بینر بنوائے. وہ اس وقت ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، پرنٹنگ اس طرح ہوتی تھی. تو وہ بینر ہم نے 12-13 ٹانگوں پر اور 12-13 سائیکل رکشوں پر لگا دیے. ریلوے اسٹیشن پر کیمپ لگایا اور جہاں ہمارا بس اڈا تھا اس پر یہ طے تھا، اور اپنا کیمپ بھی بنا دیا کہ جو رائٹر آئے گا اس سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا. جس جگہ رہائش ہے وہاں ہم بھیج دیتے تھے. ٹانگے والوں کو بھی طے تھی. تمام پورا شہر اتنا متحرک ہو گیا، لگتا تھا کہ کوئی عید کا سماں ہے. ہاں پورا شہر انوالو ہو گیا پورا شہر. اب میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا. تو میں نے 1-2 دوستوں کو کہا جو ادب نواز تو تھے لیکن سخن آرائی نہیں کرتے تھے. اچھا. تو کسی نے میری جیب میں 2000 ڈال دیے، 500 ڈال دیے. مجھے آج تک نہیں پتا کہ کتنا خرچہ ہوا ہوگا، کتنا ہوا ہوگا. وزیر آغا صاحب، عارف عبد المتین ملتان کے، مسعود اشر، یہ وہ کراچی، یہ وہ 350 رائٹر آئے. اور ہم نے ان دنوں رکھا تھا لال سوارا کی سیر. وہ سڑک اپنا نہر کھودی ہوئی تھی. تو کمشنر صاحب نے کہا نہیں، سب کو رینبو سینما پر پکچر دکھاؤ. 350 کا ہال بک ہو گیا ود اچھی ریفریشمنٹ، بہت اچھی ریفریشمنٹ، پیسٹریاں وغیرہ وغیرہ. سر وہ ایسا ہوا، رونق کی رونق تھی اور کامیاب. اور اخبارات میں ایڈیشن چھپے، لوگوں نے کہا بڑا. بلکہ کچھ لوگوں کے گھر تو لڑائیاں بھی ہو گئیں کیونکہ جب انہیں پتہ چلا فرحت نے بلوایا ہے تو اس نے کہا تو اپنی اس فرحت کے پاس جا. وہ سمجھتے تھے میں فیمیل ہوں. باقاعدہ ہوئی. اور بعد میں جب انہیں پتہ چلا روٹ کر گھر چلی گئی. یہ اپنا جو غلام نبی عوان ہے ان کی بیگم نے یہی کیا. مجھے انہوں نے کہا، اس نے تقریب میں کہا کہ فرحت تیرے نام کی وجہ سے کئی گھر اجڑ دے جب بچ گئے. تو پھر انہیں جب پتہ چلا یہ تو مذکر ہے، جی بالکل، تو پھر بات ختم ہو گئی. اور میں برسبیل تذکرہ یہ کہتا رہوں کہ فرحت نواز جو خاتون تھی اس کو مسٹر فرحت نواز اور مجھے مس فرحت عباس کے نام سے ادبی رسائل ملتے تھے جن میں اظہر جاوید بھی بھیجتا تھا. تو میں نے انہیں 2 سال کے بعد کہا کہ آپ مجھے یہ بھیجتے ہیں. تو تخلیق والے بہت اچھا رائٹر ہے. تو میں صنف نازک سے نہیں، صنف قرخ سے تعلق رکھتا ہوں. اس دن کے بعد رسالہ پھر نہیں آیا. یہ بات ہوئی. تو میرے ساتھ یہ ہوتا رہا. اتنی کامیاب یہ کانفرنس ہوئی کہ اہل قلم کانفرنس کی خبر کے ساتھ ساتھ منی اہل قلم کانفرنس کے حوالے سے BBC پر ہماری خبر نشر ہوئی. یہ ہمیں اعزاز ہے. اور پھر جب بعد میں وہ تذکرے چلے اور PhD کے حوالے سے اور MPhil کے حوالے سے اردو میں پیپر چلے تو لوگوں نے اس میں لکھا کہ اگر فرحت عباس اردو کے ادب کے حوالے سے اب کوئی کام بھی نہ کرے تو ادب میں اس کا نام زندہ رہے گا. یہ میرے لیے بڑی اچیومنٹ تھی. اچھا پھر میری نوکری ہو گئی. 86 میں شادی ہو گئی. بڑے عروج پر تھا، بڑے عروج پر تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک دن اپنا ایگزام چھوڑ چکا تھا. میں نے کہا میں نے مشاعرہ پڑھنا ہے. اچھا، میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی وقت آیا. تو میں اتنا انوالو تھا. اچھا جی ہاں. شہر کا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی سے 1 روپیہ چندہ لیا ہے. میں ریڈیو کے پروگرام 30 روپے کرتا تھا. 14 پروگرام ہوتے تھے اس وقت، 30 روپے کا ایک پروگرام. اور 600 کی ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا. تو میں 600 سے لے کر 1000 تک ادبی فنکشنوں پر، باقی اپنا جیب خرچ، گھر سے پیسے بھی نہیں منگواتا تھا. میں نے بڑی اچھی لائف گزاری، بہت خوشی. پھر شادی کے بعد بچہ ہو گیا. اب بیگم کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہو جاتا ہے تو ہم ادب کے ساتھ مستیوں میں بھی آ گئے. بیگم کے ساتھ رہنا ہے، اٹھنا ہے. بچہ پیدا ہو گیا، بچے کی پرورش شروع ہو گئی. جب داخل ہوا تو ہم نے کہا کہ اچھا، مجھے ایک شاعر، میں نام نہیں کہتا، انہوں نے مجھے کہا کسی وقت بیٹھتے ہوئے کہ فرحت میرا بیٹا جو ہے نا، ایک تو نشہ کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ کلرکی کے قابل بھی نہیں رہا، کم وقت نے میٹرک بھی نہیں کیا، میں کیا کروں.
وہ بہت بڑا شاعر تھا. تو میں نے کہا سر آپ تو بڑے کہتے لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں بڑے شاعر کا ہے, وہ کہتے یہ فلاں کا بیٹا ہے. تو میں نے سوچا کہ کسی نے یہ نہیں کہنا فرحت عباس بڑا شاعر ہے اور اس کے بیٹے ہیں. ہر ایک نے کہا ڈاکٹر فرحت عباس کے بچے خراب ہو گئے, پڑھ نہیں سکے. تو میں نے تہیہ کیا جب تک ان کی ڈیسٹینیشن پوری نہیں ہوگی میں اپنے شوق کو دباؤں گا. اور میں نے ایسا دبایا کہ لوگوں نے میرے بارے میں یہ بھی لکھا کہ وہ ایک متشاعر ہوگا نا, تو اب شاعر نہیں ہے, تو ختم ہو گیا. مجھے اس کا نقصان بھی ہوا. نقصان یہ ہوا کہ مجھے زنگ لگ گیا, میری پریکٹس نہیں, مطالعہ میں کرتا رہا, ایک دو شعر بھی پڑھتا رہا, لیکن اس سپیڈ سے جب تک مطالعے کا ایکسپریشن باہر نہ آئے وہ مزہ نہیں آتا. لیکن میں نے بڑا جبر کیا. جب میں دوبارہ آیا تو ایک مشاعرے میں گیا, وہاں 40 شاعر تھے, سینئر شاعر بھی تھے, جونیئر بھی تھے. جونیئر ترین میں مجھے 8ویں نمبر پر پڑھایا گیا. میں نے پڑھا, یہی پنڈی کی بات ہے, 2008 یا 9 میں. پھر میں 6 ماہ نہیں گیا. پھر میں 2011 میں گیا, لیاقت باغ کو جو مشاعرہ تھا. تو جب میرا نام پکارا گیا تو انعام الحق جاوید صاحب صدارت فرما رہے تھے. تو مجھے کہتے ہیں یہ فرحت عباس صاحب بہاولپور. بلکہ جی سر. انہیں بلایا, آپ کیا کر رہے ہیں, کس کو کب بلایا؟ کہتے سر انہوں نے کہا تھا میرا نام, یہ تو سینئر شاعر ہیں, کیا کر رہے ہو؟ مجھے سٹیج پر بٹھا دیا اور کچھ 36واں یا 35واں یا کوئی نمبر تھا. مجھے اسی وقت سے میں پھر گرونا پوا, کریڈٹ گوز انعام الحق, کیونکہ انہوں نے وہ یاد رکھا. پھر منصور آفاق آئے, اس کے ساتھ میرا تعارف ہو رہا تھا کہ یہ ہمارے شاعر ہیں. ایک خاتون شاعرہ تعارف کرا رہی, وہ تو اپنی طرف سے اچھا کام کر رہی تھی. تو وہ جھک کر ایسے ملے, انہوں نے کہا بی بی کس کو تعارف کرا رہے, 35 سال پہلے مشاعرہ ہم پڑھتے رہے. نذیر کیسر صاحب کے ساتھ سٹیج پر جب بیٹھے تو بات چیت کرتے ہوئے میں نے انہیں نہیں کہا کہ کوئی بات کہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ وہ فلاں فرحت عباس بھی ہیں, یہ وہ. تو جب وہ سٹیج پر آئے انہوں نے کہا آج میں بڑا خوش ہوں, میں ایک ایسے بندے سے ملا ہوں جس سے میں 40 سال پہلے مشاعرہ اکٹھا پڑھتا تھا ملتان میں, وہ ہے فرحت عباس. پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ فرحت عباس وہ ہے. سر ڈاکٹر صاحب آپ نے جن بچوں کی خاطر یہ قربانی دی, بہت بڑی قربانی دی, تو کچھ تھوڑی سی ان کے بارے میں بات ہو جائے. کتنے بچے ہیں؟ اللہ کا انعام ہے مجھ پر, بہت بڑی برکت بھی ہے, نعمت ہے جس کا حساب بھی لیا جائے گا. 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹے ہیں, 2 انجینئر 2 ڈاکٹر ہیں. ان میں تقریباً بڑے بیٹے میں حص کم ہے, شعر و سخن کی سمجھتا ہے, لیکن اس کی بیگم رائٹر ہے. وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے انگلش لٹریچر میں. دوسرا بچہ ہے وہ اسپیشلسٹ, وہ تو باقاعدہ شاعر ہے. وہ میں نے اس کو روکا ہوا ہے. شروع میں اس نے شعر کہا, میں نے کہا یار اس میں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ایسے ہلکی سی. وہ اتنی اچھی شاعری کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں مجھ سے 10 گنا آگے ہے. اور جو میرے لیے اعزاز ہے. اور 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں اور 2 انجینئر, اور ان کی بیگمات بھی ہم نے ایسی سوچی, دونوں کی انجینئروں کی انجینئر اور ڈاکٹر. کیونکہ جب یہ جاب کر کے آتے ہیں تو مجھے یہ معلوم ہے کہ میری بیگم مجھے کہا کرتی تھی کہ ہمارے بھائی تو ڈیوٹی کر کے جب آتے تھے تو گھر میں رہتے تھے, آپ کیسے ڈیوٹی کر کے آتے ہیں اور گھر میں نہیں ہوتے؟ کیونکہ میں کلینک چلا جاتا تھا یا مشاعروں پر چلا جاتا تھا. تو میں نے کہا اس کا غم, اس کا دکھ, اس کی مجبوری انجینئر کی انجینئر سمجھے گی اور ڈاکٹر کی ڈاکٹر, تو اس میں میں کامیاب ہوئے. اور مجھے میرے والد صاحب کہتے تھے کہ تو نے بہت اچھا کیا کہ شاعری کو دبا کے پہلے بچوں کو پڑھایا پھر دوبارہ آیا. میں نے حج بھی بعد میں پڑھا, بچے جب سٹیپ ہو گئے پھر میں نے اللہ سے دعا کی, اور حج بھی ہمارا بس اللہ نے ایسے جیسے پکڑ کے پھینک دیا اور چل بھیا. وہ ایک بڑا, میں شیئر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ترغیب کا باعث ہو. میں آپ جیسے ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا, میں نے کہا یار میرا دل کرتا ہے میں اب حج کروں, اگلے سال کروں گا. اس نے کہا حج تو آپ کا اسی سال ہے. میں نے کہا نہ پاسپورٹ ہے نہ کچھ ہے. یہ سر میں حج کے لیے پاسپورٹ بنوانے گیا وہ
گولوڑا شریف والا جو چوک ہے وہاں گئے. وہاں میری پذیرائی نہیں ہوئی کیونکہ وہ بڑی لمبی دہانی ہے. میں پھر آپ جیسے کسی دوست کو کہا کہ یار کوئی مجھے بندہ، اس نے کہا فلان جگہ چلے جو ہیڈ آفس، فلاں کو میں کہہ دیتا ہوں. ہیڈ آفس کا مجھے نہیں پتہ تھا. میں G10 گیا، G8 گیا، پھر آخر وہ جو ہیڈ آفس ہے وہاں پہنچا. وہاں جس نے جو ڈائریکٹر جنرل تھے ان کا جو ڈائریکٹر PRO تھا تو وہ گیٹ پر کھڑا تھا. میں جب گیا تو میں نے کہا سر یہ مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے، کیا اہمیت ہے. اس نے بٹھا دیا. اب مجھے یہ ٹینشن کہ بھئی یہ میرا پاسپورٹ بنوا ہے. ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، 5 یا 6 دن کے بعد ہم نے وہ کرنا ہے، جمع کرنا ہے. 1 ہفتے کا ہوتا ہے نا مارجن. 29 مئی تھی میرا خیال ہے اور جون کی 4-5 کو ایسے کا. خیر وہ جناب ہم نے انہیں پاسپورٹ کہا، وہ آرام سے لفٹ ہی نہ کروائے. اس نے بسکٹ، چائے، یہ وہ بوتل بھر دی، چیزیں بھر دیں. اور میری مسز بھی ساتھ تھیں. وہ مجھے دیکھے، میں اسے، اور میرے پسینے آ رہے ہیں. تو وہ پھر کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے، وہ بریک تھی نا چائے کی، تو اس کے بعد اب بریک ختم ہو گئی ہے، چلو جی لے جاؤ. وہاں گئے، پیسے کہیں اور بھرے ہوئے تھے. وہاں انہوں نے ڈیٹا ویٹا کیا، تاکید کی کہ انہیں واپس لے آنا. ہم آگے واپس. اب وہاں ارجنٹ 8 دن کے بعد اور دوسرے 23 دن کے بعد میں نے کہا اب یہ تو ہو نہیں سکتا، چلیں. اس نے کہا نہیں بیٹھیں. اب مروتاً ہم بیٹھ گئے ہیں. تو وہاں نبی بخش زہری اور دوسرے سینیٹر وغیرہ بھی بیٹھے تھے، اوپر بیٹھے تھے. اتنی دیر میں ٹک ٹک کرتے ہوئے کچھ پاسپورٹ اوپر آئے. نبی بخش زہری، ہاں سر آپ کتنے دن پہلے دے گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی 6 دن پہلے آیا تھا. سینیٹر تھے وہ. کچھ اور بھی اسی طرح. وہ اصل میں سنوا مجھے رہا تھا کہ دیکھیں یہ 6 دن پہلے آئے ہیں، یہ 5 دن پہلے آئے ہیں. میرے دن میں سینیٹر وغیرہ کی اہمیت نہیں، لیکن یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کا اچانک ٹک ٹک کرتے 2 پاسپورٹ اوپر آ جاتے ہیں. یہ لیں ڈاکٹر صاحب. میری تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی آنکھیں کہ 2-2.5 گھنٹے میں پاسپورٹ میرے ہاتھ میں مل گیا. امپاسبل تھا. تو مجھے کہتا ہے یہ کیوں کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سارے لوگ بیٹھے تھے. میں نے کہا نہیں سر مجھے تو نہیں پتہ. کہتے میں رات کو 3 بجے ایمرجنسی میں آیا تھا. میری بیٹی کو کوئی چوٹ لگی تھی، گری تھی، زخمی تھی. اس وقت جب میں آیا تو آپ کی ایمرجنسی میں کوئی ایکسیڈنٹل کیس 25-26 آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ میری بچی تو میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھی، لیکن وہ اس وقت سچویشن ایسی تھی، نہ آپ کا ڈسپینسر فارغ تھا، نہ ڈاکٹر، نہ نرس، کوئی بھی فارغ نہیں تھی. تو آپ نے مجھے کہا اور میں بیٹھ بھی گیا، مجھے کوئی وہ، لیکن آپ اٹھے خود. آپ نے کہا بھئی ہرچند میرا یہ کام نہیں ہے. آپ نے گلوز کے بغیر اس کی ڈریسنگ کی، اس کو انجیکشن لگایا، دوائی لگائی اور کہا سوری. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں پاسپورٹ آفس میں کبھی کوئی کام ہو. آپ نے ہاں ہاں کر دی، مجھے کوئی پوچھا ہی نہیں. تو میں چاہتا تھا کہ کبھی کوئی اللہ مجھے خدمت کا موقع دے، تو مجھے اللہ نے موقع دے دیا. واپس گھر آئے تو گھر حساب کتاب کیا، جیب میں پیسے نہیں تھے. تو اللہ نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ 33 کا گروپ بنا دیا کہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا. 5,000 فی کیس، ایڈوانس پیسے کوئی پتہ نہیں 500 یا 600 بندوں کے. وہ 8-8.5 لاکھ جو ہم نے پیسے بھرنے تھے گورنمنٹ نے ہمیں بھیج دیے. 4.5 لاکھ کا ایک تھا، سب سے مہنگا تھا حج، وہ 2012 والا بہت مہنگا تھا. اس میں 3 کیٹیگری تھیں، ایک کلوز، ایک پرے اور ایک پرے. تو میں نے بیگم کو کہا دیکھو اللہ نے کیا کیا. وہ پیسے بھر دیے. جو ہی پیسے بھر کے واپس آئے انہوں نے کہا جی سیٹیں فل ہو چکی ہیں، اب ختم. تو یوں ہم بھرپور طریقے سے حج کر کے اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں. وہ آپ کی دیکھیے وہ ایک نیکی جو آپ نے اپنے معمول کے رویے کے تحت آپ نے کی تھی، وہ تو اس کا اس طرح ریٹرن آپ کو میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے، آئندہ بھی یہ سسٹم رہے. آپ کی باتیں واقعی اس بات میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ کوئی چیز جو آپ نے کوئی رائے گاہ نہیں جاتی، وہ رائے گا نہیں جاتی. اللہ اسی جہان میں آپ کو اس کا اچھا اجر بھی دیتے ہیں. بعد میں تو جو دیں گے ہم اجر کے لیے کام نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ ہے ہی اس قابل، مخلوق ہے ہی اس قابل کہ اس کی خدمت کی جائے. اچھا، آپ کے گھر کے ماحول کے بارے میں 2 باتیں کر کے پھر ہم آپ سے غزل سنتے ہیں. وہ صرف یہ بات کہ آپ کے گھر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں کوئی بھی ناگوار لفظ، معمولی سے معمولی، جس کو ہم گالی تو بہت دور کی بات ہے، مثلاً کہ ایک بہت معمولی بھی لفظ جو ایک ناگوار لفظ ہے وہ نہیں بولا جاتا. تو یہ واقعتاً صحیح ہے ایسا؟
اور یہ کیسے ممکن بنایا آپ نے؟ ممکن اس لیے بنایا کہ ایک تو والد صاحب حافظ قرآن تھے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کوئی یاجوج ماجوج کوئی ایسا دوست نہیں آتا تھا جس کا گالیاں دینے والا مزاج ہو یا وہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب نے تمام رشتہ داروں سے ہمیں علیحدہ رکھا، جیسے میں نے رکھا ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے رکھا ہے، آپ نے بھی اپنے فیملی کو ہماری فیملی، میرے والد صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، واحد فیملی ہے جس میں سے کوئی بھی بچہ خراب نہیں ہوا، جس میں سے کسی بچے نے ہائر ایجوکیشن سے کم ایجوکیشن نہیں لی، اور باقی جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں کسی کا ایک پڑھا ہے، کسی کا دو، کسی کا دے۔ اسی اتباع میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اس میں میری بیگم کا بڑا رول ہے۔ اس نے ایک بات بتاؤں گا ابھی، اس نے بڑی محنت کی، اور اس کی دیکھا دیکھی میرے سسرالی رشتہ داروں کے بہت سارے بچے بہت اچھی جگہوں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بن گئے، یہ اتباع ہے۔ ان کے ہاں بھی پہلے یہ رواج نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری تربیت ہوئی ہے نقوی احمد پوری صاحب کے پاس، اس کے بعد ہوئی حزین صاحب کے پاس۔ حزین صاحب کو جب غصہ شدید آتا تھا تو ایک ہی جملہ کہتے تھے، میں تیرے 27 کے 28 کر دوں گا، 26 کے 27 کر دوں گا، یہی جملہ، اور کچھ نہیں آتا تھا۔ اب شائستہ انسان، کیا بات ہے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، بہت عظیم، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو میرے منہ سے کبھی گالی نکلی نہیں۔ بچوں نے، ایک بچے کو کسی نے ویسے کہہ دیا اسکول میں الو کا پٹھا، وہ روتا ہوا گھر آ گیا، یہ ماما یہ حضور نے مجھے الو کا پٹھا۔ تو ہماری مسز نے اسے کہا کہ بیٹے وہ چھوڑو بچے، آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہنا کچھ، تو یہ ہوتا کیا ہے، اس نے کہا چھوڑو اس بات کو بھی چھوڑو، کبھی یہ جملہ نہیں کہنا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ گھر کی تربیت، اور میری مسز کے منہ میں بھی کوئی گالی نہیں۔ اچھا، غیبت بھی آپ فرما رہے تھے آپ کے گھر میں؟ ہمارے ہاں کوئی کسی کے بارے میں کبھی اچھی بات تو ہم کر لیں گے، کبھی یہ نہیں کہتے اس نے فلاں نے یوں کہا، نہیں کہنی ہی نہیں، کیونکہ بچوں کی تربیت ویسی ہو جائے گی۔ جی بالکل بالکل۔ اور سر میں آپ کو ہے ویسے عجیب سی بات آپ کو بتاؤں، میری مسز کا میک اپ کا جو سامان آیا تھا وہ 6-7 سال کے بعد ایکسپائر ہو گیا، سوائے لپسٹک کے کچھ بھی نہیں لگاتی، تو لہٰذا ہمارے گھر میں وہ مصنوعی چیزیں ہیں ہی نہیں۔ آپ سے بھی کئی دفعہ گھر میں ملاقات ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اگر تربیت ہم اپنے گھروں میں کر دیں تو بہت اچھا رہتا ہے، گالی گلوچ بھی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں رزق کی بڑی جی بالکل، ہاں یہ بات میں آپ سے پوچھنے والا تھا، اور میں اس لیے پوچھنے والا تھا کہ ہمارے ناظرین تک بھی یہ بات پہنچے کہ آپ نے ایک دفعہ آپ تشریف لائے تھے میرے گھر بھابھی کے ساتھ، ہم کھانا کھا رہے تھے، تو اسی وقت آپ نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں جو روٹی اور رزق کی بہت زیادہ ایک احترام کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی روٹی کا ٹکڑا وہ ہم پھینکنا یا اس کو ضائع کرنا پسند نہیں کرتے، تو وہ تھوڑا سا بتائیے۔ ہمارے گھروں میں بھینسیں بھی پالی گئیں، گائے بھی اور جانور بھی، کیونکہ ہم زمیندارہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب ہم روٹی پکا لیتے ہیں دسترخوان میں رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو بچ جائے وہ روٹی ہم چاہے آدھا بچے، چوتھا حصہ روٹی کا پکڑے، کسی کا بھی بچے، ہر ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ دسترخوان میں واپس رکھے گا، اور چاہے وہ پراٹھی ہے چاہے وہ سادہ ہے، کچھ بھی ہے، سوکھ جائے گی تو پانی اور گھی لگا کر ہم دوبارہ کھا لیتے ہیں، گرم کر کے اچھی طرح کھا لیتے ہیں۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ ہماری پلیٹ میں سالن بھی نہیں بچتا، ڈالتے ہی اتنا ہے، اور ڈالنے اور ڈالنے، کبھی بھی، یہ میرے والد صاحب کی تلقین ہے۔ اور وہ ان کی اتنی سختی ہوتی تھی کہ اگر آپ کے اندر اس وقت چمچے شمچے تو ہوتے نہیں تھے، اگر کوئی سالن تھوڑا سا بچ گیا تو اپنی انگلی سے صاف کرو، اور سنت بھی ہے کہ انگلی کو چوس لینا چاہیے تاکہ سالن وغیرہ، روٹی کا بھی، روٹی کی اتنی قدر و قیمت۔ ہمارے گھر میں 2 بندوں کا کھانا ہمیشہ ہر وقت رہتا ہے، ہر وقت، کوئی مہمان آ جائے، خود کو بھوک لگ جائے، یہ بات نہیں، لیکن اگر کھانا کو ٹکڑا بچا پڑا ہو تو گھر کا ہر فرد خواہش کرے گا کہ پہلے میں وہ کھا لوں۔ اس کے اندر ایک تو یہ رزق کی تو ہے نہیں، دوسری عبادت کو شامل کر لیا کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے، تو جب یہ کرتے ہیں نا تو ایک تسکین، روحانی تسکین بھی ملتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سارے یہ کر لیں
ہر گھر یہ کر لے تو رزق کی کمی نہیں ہو سکتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور میں نے دیکھی کہ آپ جو سینئر لوگ ہیں، سینئر جو ادیب ہیں، یہ تو میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ان کی آپ ایک تو رسپیکٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور پھر ان کی جو خدمت آپ سے بن آتی ہے، مطلب وہ اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ بغیر ان سے کوئی معاوضہ لیے ان کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جو پچھلے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب گئے ہیں، سجاد قریشی گورنر، یہ میرے والد صاحب کے پاس پڑھنے آتے تھے لا۔ ابو ہل چلا رہے ہوتے تھے، میں بھی ساتھ ہوتا تھا، تو وہیں یہ ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ، سبق سیکھتے تھے، علاج کوس اور یہ وہ سارے بات۔ ٹیوشن پڑھنے آتے تھے تو ٹیبل پر بیٹھتے تھے، یہ وہ انہیں کھانا کھلا کر بھیجنا، ان کے ہاتھ دھلواتے تھے خود۔ اچھا، یہ نہیں کہ وہ کوئی گدی کے ہیں، اس لیے کہ میں ایک استاد ہوں اور میں ان کی تربیت کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ کام شیر افضل جعفری بھی کرتے تھے۔ ہم ان کے گھر گئے، کھانا کھانے لگے تو وہ لوٹا اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا سر یہ، انہوں نے کہا یہ کیسے نہیں ہوگا؟ شیر افضل جعفری جی، جھنگ والے، جھنگ والے، جی ہاں جی ہاں۔ اچھا اچھا، وہ ہم مشاعرے پر گئے ان کے گھر، انہوں نے کھانا کیا تو ہاتھ میں لوٹا لے کر، ہمیں اتنی شرم آئی، چھوٹے چھوٹے ہم تھے۔ اچھا، یہ بات عبدالرزاق زیغم خانے والے بھی کرتے تھے، یہ بات نقوی احمد پوری، حزین صدیقی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کی، اور انہوں نے اتنی تربیت کی کہ ہم بھی ویسا بننے کی خواہش کرنے لگے۔ اب دل میں یہ اب روٹین میٹر ہے، ہم نے کوئی بناوٹ یا اسی اور حوالے سے بات نہیں کی، کہ عادت سی بن گئی ہے کہ کیوں نہ خدمت کی جائے۔ جب کوئی بندہ آتا ہے تو میرا دل کرتا ہے میں اس کی اتنی خدمت کروں گا، پھر جب چلا جاتا ہے پھر اور۔ رزق تو جو میرے اللہ نے دیا ہے وہ دینا ہی دینا ہے، میں کیوں پیچھے بھاگوں، وہ میرے پیچھے رزق کیوں نہ بھاگے۔ لہٰذا مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، پھر میں یہ سوچتا ہوں یہ بزرگ ہیں، کیوں نہ ان کی خدمت، یہ ہیں ہی خدمت کرنے کے قابل۔ اچھا، آپ بزرگوں کے ساتھ ساتھ اگر بچوں کو بھی پیار سے کریں گے تو ان کی بھی تربیت ہے، ان کی بھی تربیت ہے، تربیت ہو جاتی ہے۔ یہ بات بڑی آپ نے عمدہ کی کہ خود ان کی تربیت ہو رہی ہے، کہ ہمارے ابو ان کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنے سے چھوٹے کی بھی خدمت کر رہے ہیں، تو ہمیں سب مل کر، اس میں آپ کا غرور ٹوٹتا ہے، فقر کو موقع ملتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اور ایک دوسرے کے سکون کے حالات رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب غزل عطا کیجیے۔ زخم سینے پہ سجاؤں گا چلا جاؤں گا، زخم سینے پہ سجاؤں گا چلا جاؤں گا، درد کی جوت جگاؤں گا چلا جاؤں گا، کوئی شاید میرے احساس کی قیمت دے دے، کوئی شاید میرے احساس کی قیمت دے دے، دل کا بازار لگاؤں گا چلا جاؤں گا، دل کا بازار لگاؤں گا چلا جاؤں گا، مجھ کو معلوم ہے رفتار سماوات کا راز، مجھ کو معلوم ہے رفتار سماوات کا راز، وقت کو ساتھ ملاؤں گا چلا جاؤں گا، وقت کو ساتھ ملاؤں گا چلا جاؤں گا، آج میں ڈال کے بیٹھا ہوں ستاروں پہ کمند، آج میں ڈال کے بیٹھا ہوں ستاروں پہ کمند، کل یہ دنیا کو دکھاؤں گا چلا جاؤں گا، کل یہ دنیا کو دکھاؤں گا چلا جاؤں گا، یہ جو بیٹھے ہیں تجھے خواب دکھانے والے، یہ جو بیٹھے ہیں تجھے خواب دکھانے والے، اصلیت ان کی دکھاؤں گا چلا جاؤں گا، اصلیت ان کی دکھاؤں گا چلا جاؤں گا۔ ایک غزل عرصہ حیرت کو سنائی تھی کبھی، ایک غزل عرصہ حیرت کو سنائی تھی کبھی، ایک غزل اور سناؤں گا چلا جاؤں گا، ایک غزل اور سناؤں گا چلا جاؤں گا، ایک دیا گھور اندھیروں میں جلایا تھا کبھی، ایک دیا گھور اندھیروں میں جلایا تھا کبھی، ایک دیا اور جلاؤں گا چلا جاؤں گا، ایک دیا اور جلاؤں گا چلا جاؤں گا، شہر والوں نے بجھائے ہیں محبت کے چراغ، میں انہیں پھر سے جلاؤں گا چلا جاؤں گا، میں انہیں پھر سے جلاؤں گا چلا جاؤں گا، مجھ کو معلوم ہے تعبیر نہیں ہے فرحت، مجھ کو معلوم ہے تعبیر نہیں ہے فرحت، خواب آنکھوں میں چھپاؤں گا
چلا جاؤں گا، عمر گزری ہے میری آپ کی سنتے سنتے، عمر گزری ہے میری آپ کی سنتے سنتے، آج میں اپنی سناؤں گا چلا جاؤں گا، عمر گزری ہے میری آپ کی سنتے سنتے، آج میں اپنی سناؤں گا چلا جاؤں گا۔ اصل میں آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کا احاطہ کرتے کرتے خاصا وقت لگتا ہے، لگے گا بھی۔ ایک بات جو آپ کے باہر جو آپ بیرونی آپ کے جو ہم نے دیکھا کہ وزٹس ہیں وہ خاصے ملکوں میں ہیں، تو ایک تو جو وجہ معلوم ہوتی ہے، ایک شاعر نے کہا کہ بستی بستی پھرنے کا مطلب تو عیاں ہے ہم رازو، ڈھونڈ رہے ہیں ایسا انسان جس کو اپنا کہہ کے پکارے۔ تو کیا کچھ ایسا مسئلہ تھا جو آپ کو دنیا کے ملکوں میں، مختلف ملکوں میں لیے پھرا، یا کچھ اور مسائل تھے؟ میں عرض کرتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں بنیادی طور پر، اور بنیادی طور پر شاعر بھی ہوں، حسن کو پسند کرتا ہوں، تو دنیا کے حسن کو دیکھنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے، زمین کی سیر کرو، میں وہ کرتا ہوں۔ میں بے چین ہو جاتا ہوں جب میں باہر جاتا ہوں اور اس کو دیتا ہوں۔ دوسری بات ہے، میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ جب میں کسی ملک میں جاتا ہوں تو ایک چھوٹا سا لیکچر دیتا ہوں، فری آف کاسٹ، میں انفرٹیلٹی کے حوالے سے دیتا ہوں، تو میں وہاں لیکچر بھی دے دیتا ہوں، میرے پیشے کی بھی تسکین ہو جاتی ہے اور میری روح کی بھی تسکین ہو جاتی ہے، میں ادھر حسن کے وہ بھی دیکھ لیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابتدا میں نے 1992 سے کی۔ میں سری لنکا میں وزٹنگ پروفیسر بنا آکو پنکچر کا، میں نے وہیں سے پی ایچ ڈی کی اور وہیں پھر میں پروفیسر لگا سری لنکا سے پی ایچ ڈی کیا آپ نے؟ کولمبو، یونیورسٹی آف کولمبو سے۔ تو سال میں 2 دفعہ میں ایک مہینے کے لیے جاتا تھا گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر، میں نے کبھی مسلسل۔ پھر وہ اینٹن جسوریا تھے، وہ وفات پا گئے 2002 میں، اس کے بعد پھر میں نہیں گیا کیونکہ میرا ان کے ساتھ تعلق تھا۔ اور اسی طرح سری لنکا کے ساتھ ساتھ بینکاک ہو گیا، سنگاپور ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، تو یہ ترکی ہو گیا، تاشقند، یہ وہ، اور کچھ مزارات بھی آپ نے جو ان پر حاضری دی آپ نے، بڑے بڑے نام ہیں، وہ حضرت اویس قرنی، حضرت اویس قرنی، حضرت بلال حبشی، وہ جو پیغمبر حضرت دانیال، حضرت دانیال، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ابن عباس، ان کی تمام اولاد آل کی وہاں تاشقند میں قبرستان ہے پورا۔ اچھا، وہ وہاں حضرت دانیال کے ساتھ، اچھا ساتھ ہی ساتھ ہیں بالکل۔ وہاں کا منظر ہی عجیب تھا، بندہ کہتا تھا یہاں سے اپنا امام بخاری کا جو وہ بھی کمال تھا، وہ بڑا کمال تھا، اور دل کرتا تھا یہاں سے کہیں نہ جائیں، کہیں نہ جائیں۔ اچھا، وہاں کی مٹی کھینچتی ہے، یا تو میرے لیے وہ منظر ہی عجیب تھا، میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں نے وہاں بڑا سکون پایا، بہت سکون پایا۔ ترکی میں اتنا تھا کہ وہاں ہر 3500 مسجدیں ہیں، 3500 بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں نماز کے بعد تلاوت ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے۔ جب میں ترکی پہنچا تو پتہ چلا کہ اچھا یہ ترکی والا کلچر تھا جنہوں نے خانہ کعبہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بنایا، کیونکہ اسی طرح کے ساری چیزیں وہاں ملیں، اور خلوص بہت ہے وہاں، ہر شہر میں، ہر ملک میں خلوص ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اس خلوص کو محسوس کریں، جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک انجانی خوشی، انجانی اضطراب بھی پھیلتا ہے، لیکن دل کرتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، اتنے اچھے فروٹ دیکھنے کو ملے جو زندگی میں کبھی، اب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں غور سے، اور جب اس کو دیکھ رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، تو شکرانے کے طور پر آنسو نکلتے ہیں، وہ بھی بڑے نکلے، بڑا مزہ آیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک نظم کہی تھی پنجد میں، جو طلبہ غالباً کچھ غرق ہو گئے تھے، وہ غرق ہو گئے تھے، وہ دریا کی کشتی میں سیر کرتے ہوئے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو وہ فوری طور پر کہی، اور مجھے اس کا اتنا
وہ اثر ہوا کہ وہ میں کافی عرصے تک وہ اسی نظم کے حصار میں رہا. ڈاکٹر بن رہے تھے تو وہ 15-16 اسٹوڈنٹ تھے. وہ بس اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن 15-16 اسٹوڈنٹس ڈوب گئے تھے اور پھر لاشیں بھی نہیں ملی تھیں. اچھا. اور وہ پائنت کے پانی میں گرے اور پھر ٹوٹ پتہ نہیں کیا کیا ہوا. بس میں اس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. ہاں جی وہ ارشاد. عنوان ہے چراغ تعبیر معتبر. ابھی فضاؤں میں خواہشوں کے مسرتوں کے حسین بادل. ابھی فضاؤں میں خواہشوں کے مسرتوں کے حسین بادل لطیف فردا کی کوکھ میں تھے. ابھی بہاروں کے رنگ سارے چمن میں پنہاں نئی رتوں کے پیامبر تھے. ابھی فضاؤں میں خواہشوں کے مسرتوں کے حسین بادل لطیف فردا کی کوکھ میں تھے. ابھی بہاروں کے رنگ سارے چمن میں پنہاں نئی رتوں کے پیامبر تھے. ابھی پرندے سفر کی جانب اڑے نہیں تھے. ابھی سمندر محبتوں کے بھی پرسکون تھے. ابھی خیالوں کی دلکشی میں وہ خواب تعبیر بن رہے تھے وہ کہ جن کی تعبیر معتبر تھی نئے ستاروں کی رہ گزر تھی. ابھی وفاؤں کے گلستاں میں خزاں کا کوئی نشان نہیں تھا. تو پھر یہ کس نے سکون کے آنگن میں تیرگی کا غبار چھوڑا. اداسیوں کا لباس اوڑھا یہ میں نے دیکھا مہکتے پھولوں کی تیز خوشبو بکھر کے جیسے بکھر گئی ہو. یہ میں نے دیکھا کہ مہکتے پھولوں کی تیز خوشبو بکھر کے جیسے سمٹ گئی ہو کسی سے جا کر چمٹ گئی ہو. یہ میں نے دیکھا کہ آندھیوں نے تمام آنگن اجاڑ ڈالے. وہ خواب چہرے کے جن میں تازہ لہو تھا جذبوں کی منزلوں کا. نئے دنوں کی جواں ریتوں کے ابھی وہ پتے جو شاخ امید معتبر بر بہار اپنی دکھا نہ پائے. جو اب لہو ہیں گئے دنوں کا وہ مسکراتے گلاب چہرے حسین چہرے وہ خواب چہرے جو گلستاں تھے جو نوجوان تھے وہ دھرتیوں کے جوان پانی میں ایسے ڈوبے کہ مر کے نکلے. جنہیں زمین نے نگل لیا ہے مگر خلاؤں کی وسعتوں میں انہی ستاروں کی روشنی ہے. اداس شاموں کی تیرگی ہے اداس لمحوں کی بے بسی ہے. گئے سمے کے ان آنگنوں میں حسین چہروں گلاب چہروں جوان دماغوں کی قربتوں کی خلوص و مہر و مراسم ربط دائمی کی حسین یادوں کی فکر سورج کی روشنی ہے. اداس شاموں نڈھال صبحوں طویل دکھ کی ہر ایک شب میں گئے دنوں میں کیے ہوئے ان رفاقتوں کی نئی سحر کے وہ عہد و پیما جو صدق و اخلاص کی متاع گراں بہا تھے جو آنے والے دلوں کی منزل کا راستہ تھے. انہی پہ چلنے کا عہد تابندہ تر جواں ہے. وہ کہے اب نئی رتوں کے پیامبر ہیں جو مہر و اخلاص و دوستی کی مہکتی یادوں کے رہ گزر پر چراغ تعبیر معتبر ہیں. چراغ تعبیر معتبر. ڈاکٹر صاحب بہت آپ کی عنایت جناب. آپ سے ہماری گفتگو یعنی بڑے مختلف موضوعات پر ہوئی. میں نے بھی بہت کچھ حاصل کیا بہت کچھ سیکھا. ہمارے ناظرین تک بھی بہت کچھ ایسی باتیں پہنچی ہوں گی جو یقیناً ان کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہوئی ہوں گی اور انہیں کچھ سکھانے کا باعث بھی بنی ہوگی. ہم آپ کے جناب بہت شکر گزار. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. ادارے کا بھی مجھے موقع دیا کہ میں اپنی گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اس طرح بھی ایک تراوٹ ملتی ہے اور بندہ سیکھتا ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ میں نے بھی بہت کچھ یہاں بیٹھ کر یہاں کی آرائش سے یہاں کی تہذیب سے سیکھا اور ایک دوسرے کو اپنے تجربات ایک دوسرے تک پاس آن کرنے چاہیے. میں شکر گزار ہوں. اب ہمیں اجازت دیجیے ناظرین مکرم. انشاءاللہ اگلے مہمان کے ساتھ جلد ہی پھر ملاقات ہوگی. ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں ہمیں براہ کرم فیڈ بیک دیجیے اور اگر اچھے لگتے ہیں تو انہیں شیئر بھی ضرور فرمائیے. والسلام. خدا حافظ.